السلام علیکم ناظرین، انتخابات 2024 کے معاملات ہیں، سیاسی گہما گہمی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے اور بس اب 9 گھنٹوں کا وقت رہ گیا ہے کہ جب عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں گے اور اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دیں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی تمام تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں، ضابطہ اخلاق بھی جاری کیا گیا تھا، ہدایات بھی جاری کی گئی تھی، اور لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جب ہم نے بات کی ان ترسیلی پوائنٹس پر جہاں پر سامان کی ترسیل کی جا رہی تھی پولنگ اسٹیشنز کے لیے، تو وہاں پر جو پریزائڈنگ افسران تھے ان کو بڑی شکایات تھیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑ رہا ہے ہمیں اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے۔ کل صبح ہمیں پولنگ اسٹیشن بھی پہنچنا ہے، جبکہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور فلیگ مارچ بھی کیا گیا، پولیس رینجرز اور پاک فوج کے دستے بھی تعینات کر دیے گئے ہیں تاکہ عوام کو تحفظ کا احساس ہو اور عوام اپنے تحفظ کے احساس کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے۔ کون سی جماعت مارکا مارے گی اور ملک کا نوجوان ووٹر کیا کردار ادا کرے گا، یہ تو کل پتہ چل جائے گا۔ کیا کل کوئی سرپرائز ہونے جا رہا ہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ 8 فروری 9 گھنٹوں کے بعد کیا اپسیٹس ہونے جا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی نے پنجاب کو بڑا فوکس کیا ہوا تھا، کیا وجہ تھی؟ سندھ کو اس نے کیوں اگنور کر دیا تھا؟ خاص طور پہ لیاری ان کا بڑا جو مانا ہوا حلقہ جہاں وہ کہتے تھے کہ ہمارا گڑھ ہے، وہ بھی بڑا اگنور رہا ان انتخابات میں۔ بلاول کو تحریک انصاف کے امیدواروں سے کیا امیدیں وابستہ ہیں اور آزاد امیدوار بلے کے بغیر کیا آزاد ہوں گے، کتنے آزاد ہوں گے؟ ان تمام ٹاپکس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مہمان موجود ہیں، میں ان کا تعارف کروا دوں۔ سلیم سچوانی صاحب ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور اکثر ہمارے پروگرام میں اپنے تجزیوں سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ غزالہ یوسف صاحبہ ہیں، جی ڈی اے سے آن کال ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ فرید ابڑو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، زوم پر یہ ہمیں جوائن کریں گے، جبکہ عبدالباقی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، تجزیہ کار ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی سلیم سچوانی صاحب سے۔ السلام علیکم سلیم سچوانی صاحب۔ سلیم صاحب 9 گھنٹے رہ گئے ہیں، بس 9 گھنٹوں سے بھی تھوڑا سا 5 منٹ اور کم کر لیں۔ 8 فروری کو 8 بجے انتخابات کا عمل ہونے جا رہا ہے، دل کی دھڑکنیں یقیناً آپ کی بھی بڑی اس وقت اتھل پتھل ہوں گی۔ دیکھیں، یہ جو کل کا مارکا جو ہے نا، ایک طرح سے یہ ایک پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے ایک جہاد کا درجہ رکھتا ہے۔ کل کو ووٹ ڈالنا فرض ہے ہر پاکستانی کے اوپر، چاہے وہ کسی کو بھی ڈالیں، مگر کل وہ ووٹ ڈالنے ضرور نکلے، کیونکہ انٹرنیشنل مافیا اور انٹرنیشنل بدماشیاں اور جو ہماری لوکل بدماشیاں اور جو انٹرنیشنل جو دیگر لوگ ہیں جو کہ پاکستان مخالف ہیں، جن کے ملکوں میں پاکستان کی کرپشن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان تمام ممالک کی اور ہمارے تمام وہ کرپٹ لوگ جو ہمارے جو ملک کو لوٹ کے باہر کے ملکوں میں پیسے لے جاتے ہیں، ان تمام کی بھرپور کوشش ہے اور تمام کی بھرپور کوشش کے آپ کو سامنے نظر آئی کہ یہ اس الیکشن کو انہوں نے ایک متنازع الیکشن بنا دیا ہے۔ الیکشن سے پہلے ہی دھاندلی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اور یہ اس طریقے سے الیکشن کروایا جائے جو پاکستان کی تاریخ نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کوئی آپ کو اس طرح کا الیکشن نہیں ملے گا کہ ایک پارٹی کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ اس کو میدان کے اندر پھینک دیں اور دوسری پارٹیوں کو کہیں اب مارو اس کو۔ مگر آپ دیکھیں تمام تر جد و جہد جو پی ٹی آئی کی ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے ہے اور خان صاحب کی قیادت میں کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کی عوام بھرپور طریقے سے نکلے گی اور بھرپور طریقے سے نکل کے وہ انٹرنیشنل مافیا اور لوکل مافیا، ان دونوں مافیاؤں کو شکست دے گی۔ اور کل صرف ووٹ ڈالنا ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے ووٹ کی کل حفاظت بھی کرنی ہے۔ شام میں رزلٹ پریزائڈنگ آفیسر پہ سے لے کے پھر وہاں سے پولنگ ایجنٹس کو نکلنا ہے اور اگر اس طریقے سے نہ کیا گیا تو اس کے بعد ہم پھر انٹرنیشنل مافیا کے غلاموں کی طرح کھڑے ہوں گے، ہمیں پھر دبایا جا رہا ہوگا، ہمیں پھر جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ملک میں جو ہے مہنگائی بڑھ رہی ہوگی اور بے تحاشا بڑھ رہی ہوگی اور ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں گی اور ہماری معدنیات جو لٹتی ہوئی آئی ہے وہ مزید لٹے گی اور جس کے لیے ارشد شریف صاحب نے اپنی جان دے دی، جس کے لیے عمران ریاض صاحب نے اتنے دن صحبتیں برداشت کی اور جو ہے وہ قوم کا حق سے قوم کو محروم کیا جائے گا۔ کل کا دن بہت زیادہ اہم ہے۔ اچھا، غزالہ یوسف صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، جی ڈی اے سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم غزالہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ غزالہ صاحبہ، بس کچھ ہی وقت رہ گیا ہے، کچھ ہی گھنٹے رہ گئے، کل بڑا اہم دن ہے، انتخابات کا مارکا ہے۔ کون سی جماعت مارکا مارے گی؟ سبقت کون لے کر جائے گی؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟
بھائی ہم تو بڑے ہی پر امید ہیں اپنے جی ڈی اے کی طرف سے، کیونکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری نوجوان نسل میں اور اب تک جو اویئرنیس آ چکی ہے اکارڈنگ ٹو، اگر میں آپ کو انٹرنیٹ کی بات کروں یا گوگل کی بات کروں یا آپ کسی طرح سے بھی اپنے میڈیا کی بھی آپ بات اٹھا لیں، تو ہر ایک انسان کا چہرہ سامنے ہے۔ جہاں تک معدنیات کی بات میرے بھائی نے کی ہے، معدنیات میں ہمارے لیے کافی حد تک پاکستان میں موجود ہے، لیکن یہ اب سے موجود نہیں ہے، یہ پرانی ان کا جب زمانہ تھا اس زمانے میں بھی موجود تھی، اس کو بھی استعمال نہیں کیا گیا، جس کا ایفیکٹ ہمیں آ کے پڑا۔ مہنگائی کی یہ بات کرتے ہیں تو مہنگائی کی جہاں تک میں کہوں تو آئی ایم ایف کا قرضہ لانے والا کون تھا، جس کے قرضے کے درمیان میں ہم لوگ آج تک پس رہے ہیں، اس کو ہم اتارتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے ہماری جو اویئرنیس جو پھیلی ہے لوگوں میں آج کل کے نوجوان نسل میں، وہ اپنے ووٹ کا صحیح انتخاب کریں اور صحیح ایوانوں میں لوگوں کو بٹھائیں، تاکہ یہ جو رونا آج کل رویا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کرپشن چلی گئی، یہ چیزیں ختم ہوں۔ اچھا، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو 3.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی، یہ ان 75 سالوں پہ بھاری ہے؟ میڈم دیکھیں نا، نواز شریف نے، جہاں تک میری اکارڈنگ ٹو نالج ہے، میں نے جو میڈیا سے لی ہے، نواز شریف نے، میں کسی کی سائڈ لکھتے ہوئے بات نہیں کر رہی ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ جب نواز شریف نے یہ قرضہ اتار دیا تھا گورنمنٹ کا، تو اس کے بعد ایسی کون سی وجوہات تھی کہ ہمیں آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑ گیا؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، قرضہ اتار دیا تھا کسی نے، آپ کو غلط اطلاع دی ہے۔ قرضہ تو نہیں خیر اترا تھا، بڑھ گیا تھا، سب سے زیادہ بڑا ان کے دور میں، اگر ان کے دور میں بڑھا تھا سب سے زیادہ بڑا ہے، اچھا، اور سب سے زیادہ لیا بھی گیا اور ریٹرن بھی نہیں ہوا ہے۔ غزالہ صاحبہ سے بات مکمل کر لیں۔ دیکھیں آدھی چیزیں میری ہو گئی ہیں، آدھی چیزیں تو پوری کرنے دیجیے آپ مجھے۔ پی ٹی آئی کے، میں آپ کی خالی وہ غلطی کی نشاندہی کر رہا ہوں جو آپ نے غلطی کی، بات مکمل کریں غزالہ صاحب۔ آپ بات کریں، بیٹا آپ بات کریں۔ جی، پی ٹی آئی کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ کرپشن اس طرح سے معلوم ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے آپ منسٹرز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کی کوئی کیا کہتے ہیں کوئی خواتین ایسی اٹھا کے دیکھ لیں جن کے گھروں کے اندر، آپ کے پی کے کو اٹھا لیں جو ان کا بیسٹ مینڈیٹ تھا، جہاں پہ بچوں کو جلایا گیا، جن کے بارے میں کسی نے کوئی سوالات نہیں اٹھائے گئے، یہ کون سی گورنمنٹ تھی یہاں پہ؟ اچھا غزالہ صاحبہ، آپ نے ملک کے نوجوانوں کی بات کی، تو آپ سمجھتی ہیں کہ ملک کا جو نوجوان ووٹر ہے وہ کوئی کردار ادا کرے گا کل؟ 65% ینگ بلڈ ہے ہمارے پاس، کیا کل کوئی سرپرائز ہوگا؟ جی ہاں، کل کا سرپرائز کافی بڑا سرپرائز ہوگا، کیونکہ نوجوان نسل نے دیکھیں پی ٹی آئی کا دور بھی دیکھ لیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے 15 سالہ دور کی بھی انہوں نے دیکھ لی کہ شکستہ حالت بنا کے ہماری سندھ کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جو کبھی ہم موئن جودھڑو کو دیکھنے کے لیے اسکول سے جا کے دیکھتے تھے کہ ہم وہاں دیکھنے جا رہے ہیں، ہمارے پورے سندھ کا یہ حال کر دیا ہے۔ یہ تو آپ نے ان دونوں حالوں میں ہماری وہ جو نوجوان چھوٹی تھی وہ بڑی ہو چکی ہے، انہوں نے اچھی طرح سے ان چیزوں کو دیکھا ہے۔ غزالہ صاحب، نون لیگ بڑے دعوے کرتی ہے، وہ کہتی ہیں ہم لاہور بنا دیں گے سندھ کو، اور یہ پہلے جناب سندھ کو ہمارا جو کارڈ ایشو ہوا ہے سندھ کا ہیلتھ کارڈ، وہ تو ہمیں دے دیں، اس کے بعد کوئی دوسری بات کریں۔ اگر پیپلز پارٹی تو کچھ سمجھنے بھی آتی ہے، بے نظیر بھٹو کے نام پہ انہوں نے تو ہمیں بیکاری بنا کے رکھا ہوا ہے۔ نہیں، میں نون لیگ کی بات کر رہی ہوں۔ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہمیں آپ دیں یہاں موقع سندھ میں، اور ہم لاہور بنا دیں گے کراچی کو، اور یہاں پہ ترقیاتی کام وہی ہوں گے جو لاہور میں۔ جی ہاں، میں آپ کو یہاں پہ ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ گرینڈ ڈیمو الائنس جو ہے یہ بیس ہے اتحاد کی بیس پہ، ٹھیک ہے؟ اس اتحاد میں نون لیگ بھی شامل ہے، اس اتحاد میں ادرس پارٹیز بھی شامل ہیں، جس میں جے یو آئی ہے یا دوسری ہے۔ ہمارا جو جے ڈی آئی کا جو منشور کہہ لیں آپ، یا جو فرسٹ بیسک کہہ لیں، وہ یہی ہے کہ ہمیں متحد پاکستان کرنا ہے، ہمیں کرپشن فری پاکستان کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہم نے اقدامات اٹھانے ہیں، اس میں ہمیں نون لیگ نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہمیں ویلکم کیا ہے سندھ کے اندر۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں، تو جو نون لیگ کا یہ جو 16 مہینے تھے، اس کو کہاں ایڈجسٹ کریں گے آپ؟ 16 مہینوں میں تو میڈم ان لوگوں نے دیکھا جائے تو کافی حد تک چینجز لے کر آئے ہیں یہاں پر،
ہمارے پاس جو نگراں حکومت کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں کافی چیزیں ہوئی ہیں. اگر کوئی فیکٹ مہنگائی کا پڑا ہے تو وہ IMF کے تھرو پڑا ہے. 40% مہنگائی بڑھی ہے, 39 to 40% مہنگائی چلی گئی ہے. بالکل, یہ لیکن اس کا بیس کہاں سے نکلا ہے آپ مجھے یہ بتائیے. 39% کا یہ نکلا ہے IMF سے, ان کی شرائط کے تھرو سارا ہوا ہے. وہ شرائط ہمارے پاکستان میں لائی کہاں سے گئی تھی؟ بیٹا وہ قومی خزانے میں جو 18 ارب ڈالر پڑے ہوتے, ذرا اسی کا بتا دیں وہ کہاں چلے گئے. حکومت کس کا تھا وہ؟ حکومت وہ 16 مہینے میں کہاں غائب ہو گئے, ذرا اسی کا بتا دیں بیٹا. 25,000 ارب ہمارا پاکستان کا کہاں گیا, ہمیں تو وہ بھی نہیں معلوم. ہمارا تو بچہ آپ اس کا بتا دیں, اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا غزالہ صاحبہ, تو پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اتنا فوکس کیا ہوا ہے پنجاب کو, آپ سمجھتی ہیں کہ پنجاب وہاں پہ ان کو وہ ویلکم کریں گے؟ دیکھیں, اگر میں سندھ سے رہنے والی ہوں, اگر آپ میرے سے سندھ کے بارے میں بات کریں تو ہماری جو سندھ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تو تباہ ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی کا ہی تھا, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا 15 سال. جی جی میڈم میں جو بات کہہ رہی ہوں پہلے وہ سن لیجئے. ہمارا تو سندھ کا بیڑا غرق ایسے ہوا ہے کہ اگر آپ کیا بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ برسات ہی برسات ایسی دی ہمیں اسی دور میں, الیکشن کے دور میں ہی دے دی کہ آپ کراچی کا حال آپ کے سامنے ہے. اس سے زیادہ بدتر حال ہمارے دیہات میں آ کے دیکھ لیں کیا ہے. اس سے پہلے فلڈ کے دور میں انہوں نے کیا کیا تھا. صرف ایک ہمارے پیر صاحب پگارا جو ہیں, جو GDA کے ہمارے بانی ہیں, ان کی درگاہ عالیہ کھلی تھی جہاں پہ لوگوں نے آ کے پناہ لی تھی. اور بنا کسی, جی ہاں, اور بنا کسی بینیفٹ کے پیر صاحب وغیرہ نے وہاں پہ نہ رنگ دیکھا, نہ نسل, نہ ہی کوئی قومیت دیکھی, نہ مسلم نہ ہندو, سب کے لیے 24 گھنٹے کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز کے بارے میں لنگر کے طور پہ جس کو کہتے ہیں نا, وہ ساری چیزیں انہوں نے اٹینڈ کر کے دی, گرم کپڑے دیے, اور جہاں تک ان کی پہنچ ہوئی, بلکہ تھر جہاں پہ لوگ جاتے ہوئے گھبراتے وہاں تک انہوں نے اپنے مجاہدین کو بھیجا. اور وہاں پہ انہوں نے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وی آر دا آئی وٹنس میڈم, وہاں پہ جا کے انہوں نے چیزیں فروٹس تقسیم کیے سارے کے سارے. یہ جو ابھی آصفہ بھٹو کہہ رہی ہیں کہ 30 لاکھ گھر بنوا رہے ہیں بلاول صاحب اور سندھ کے لوگوں کو وہ دے رہے ہیں جو سیلاب زدگان. میڈم تو یہ 14 سال سے پہلے کیوں نہیں دیے گئے؟ 14 سال حکومت میں رہنا کوئی آسان بات ہے کیا؟ آپ مجھے 14 سال کی سروس بتائیے, کوئی ایک مہینے کی بات نہیں, 2 مہینے کی نہیں, 10 سال کی نہیں, 14 سال کے وعدے یہ اب کیے جا رہے ہیں, یہ پرانے وفا کیوں نہیں ہوئے؟ اب دیکھیں نا, اب آپ ہمارے پیر صاحب وغیرہ کی جس کی میں نمائندگی کرتی ہوں, اور مجھے بڑا فخر ہے, یہ ایک حسینی قافلہ ہے. پیر پگارا صاحب نے ہمیشہ عورتوں کو آگے کیا ہے. اب کے الیکشنز میں بھی انہوں نے کم سے کم, آپ چاہے PTI کو لے لیجئے, میرے بھائی ساتھ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے کتنی % انہوں نے لیڈیز کو الیکشن کے لیے ٹکٹ دیے ہیں, یا پیپلز پارٹی نے کتنے دیے ہیں. صرف ایک ایسی ٹیم ہے جو ہماری فنکشنل کی ٹیم ہے جس نے 15% لیڈیز کو الیکشن لڑنے کے لیے الیکٹوریل ایریا بھی دیا ہے, ان کو پورا گراؤنڈ دیا ہے کھیلنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور 1965 کی جنگ میں سب سے زیادہ جو شہادتیں پائی گئیں فوج کے شانہ بشانہ, وہ بھی ہمارے حر مجاہدین تھے. اس میں بھی ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے, اس میں بھی اس کا کچھ وہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی فیضیاب ہو جائیں گے یا تمغے مل جائیں گے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ بات فوج بھی ایکسپٹ کرتی ہے. یہ تو ان کی محبت ہے نا, وطن کی محبت ہے. دیکھیں یہ ان کی ایک تاریخ ہے. آپ ابھی چلے جائیں عمر کوٹ کے ایریاز میں, میں سندھ کی بات اس لیے کر رہی ہوں, آئی بلانگ ٹو فرام دا سندھ. اگر آپ عمر کوٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ فوج کے شانہ بشانہ ہمارے جو ہیں حور مجاہد ساتھ میں کھڑے ہیں, چوکیوں کی حفاظت کر رہے ہیں. فوج کے جوانوں کے ساتھ تو پاکستان کا ہر بچہ ان کے ساتھ ہے, اور بالکل لیکن یہ وہاں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں میڈم, ہماری حفاظت کر رہے ہیں بنا کسی اس کے. ٹھیک ہے سلیم صاحب, اب جو الزامات آپ پہ لگتے آ رہے ہیں اور لگتے جا رہے ہیں, ان کا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ الزامات ان کو اتنے وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جواب دیں, ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں جو کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ بتا دیں. 85 لاکھ جس صحت کارڈ کا ذکر کر رہی ہیں نا کہ روڈ ہی ہے جس کے لیے کہ ہمیں نہیں ملا, 85 لیکس صحت کارڈ جو ہے نا وہ PTI کی گورنمنٹ میں سندھ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دیے. اور سندھ گورنمنٹ سے بھی انہوں نے درخواست کی کہ جس طریقے سے وہاں کے صوبے تعاون کر رہے ہیں آپ تعاون کریں, تو سندھ کے اندر بھی
یہ صحت کارڈ جاری کیا تھا. ٹھیک ہے, بالکل یہ خبر ہے. احساس پروگرام کے تحت بلا امتیاز, جس طرح صحت کارڈ بلا امتیاز دیا گیا, یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون نون لیگ کا کون پی ٹی آئی کا, جس طریقے سے دیکھا جاتا ہے سیاسی مقاصد کے لیے, انہوں نے نہیں دیکھا. 12,000 روپے سے انہوں نے جو دیے ہر خاص و عام کو وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن کے, وداؤٹ اینی اس کو دیکھے کہ وہ کون سی پارٹی کا ہے, صرف کرائٹیریا دیکھا میں دیے تھے نا, جی کرائٹیریا دیکھا گیا اور پھر اس کو کنٹینیوس کرنے کا انہوں نے پلان اعلان کر دیا تھا. تو پھر یہ رجیم چینج اور ڈرامے شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کم سود مارک اپ کے اوپر انہوں نے جو ہے لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو گھروں کے لیے قرضے دیے, اور جب ان کی گورنمنٹ چینج کی گئی تو ہزاروں لوگوں کے پیسے پھنس گئے تھے, جنہوں نے اپنی بیوی بچوں کا لیے جو پونجی جمع کی تھی, اپنی وائف کے زیورات بیچ کر انہوں نے بینک کو دیے تھے کہ ہم قرضہ لے کے اور سستے کم مارک اپ کا قرضہ لے کے گھر تعمیر کریں گے, جس سے تقریباً لاکھوں جو ہے نا لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوئے, اور کئی لاکھ لوگوں نے جو ہے اس قرض جو اسکیم تھی اس سے فائدہ بھی اٹھایا, اور لوگ آج بھی اس اسکیم کو یاد کر رہے ہیں, لوگ آج بھی صحت کارڈ کو یاد کر رہے ہیں, لوگ آج بھی احساس پروگرام کو یاد کر رہے ہیں, لوگ آج بھی ڈیمو کی تعمیر رک جانے کا لوگوں کو ملال ہے, جو ڈیمو کی تعمیر کے اوپر کام روک دیا گیا. اور باقی جو الزامات جو یہ بتا رہی ہیں, وہ الزامات کی کیا میں آپ کو جواب دوں, اس میں کوئی ایسا کوئی الزام ایسا نہیں ہے جس کا جواب بھی دیا جائے. وہ ایسا ہے جو آپ آسمان پہ تھوکیں وہ اسی کے منہ پہ آتی جو تھوک. سلیم صاحب بالکل گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, اور فرید ابڑو صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, ضرور ان سے بھی بات کریں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. فرید ابڑو صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ فرید صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں. فرید صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ فرید صاحب بتائیے گا کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے امیدواروں سے کیا توقعات لے کر بیٹھے ہیں؟ کل 8 فروری ہے, بڑا اہم مارکہ ہے, پیپلز پارٹی کتنا پر امید ہے؟ بلاول صاحب کی امیدیں پی ٹی آئی کے کارندوں کے ساتھ یا کارکنوں کے ساتھ نہیں ہیں, ان کی امیدیں پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے. اچھا. اور چیئرمین صاحب اس وقت بھی ایک چینل کے اوپر انٹرویو دے رہے ہیں لائیو, تو چیئرمین صاحب مطمئن ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے پیپلز پارٹی کے لوگ جیتیں گے انشاءاللہ. اچھا, لیکن وہ اپنے جلسے جلوسوں میں ہمیشہ دعوت دیتے آئے ہیں نا پی ٹی آئی کے کارکنان کو اور ان کے امیدواروں کو بھی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو جوائن کریں, کیونکہ آگے پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے, تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ فیوچر ہے نوجوانوں کا. تو ظاہر ہے کچھ توقعات, کچھ امیدیں ہوں گی, تبھی تو وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں نا. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی جو میرا انٹرویو بھی آپ کے ساتھ لائیو ہو رہا ہے, اس کو بھی پی ٹی آئی کے لوگ دیکھ رہے ہیں. میرے بہت سارے دوست ہیں کینیڈا سے, پاکستان میں, جو اس آپ کے شو کو دیکھ رہے ہیں, اور ہماری امیدیں تمام پاکستان کی عوام کے ساتھ ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت سب سے بہتر چوائس جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. اور پنجاب کے اندر بھی جو لوگ پی ٹی آئی کے کھل کے سامنے کام نہیں کر پا رہے اور نون لیگ کو بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے, تو وہ ووٹ نون لیگ کو ڈالنے کی بجائے پیپلز پارٹی کو ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ووٹ پیپلز پارٹی کو ہی پڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, سلیم سچوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کے ہی رہنما ہیں, یہ بھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کی بات بھی سن رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے پنجاب کو بڑا فوکس کیا ہے. فرید صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ سندھ کے جو ووٹرز ہیں, سندھ کے جو نوجوان ہیں, وہ تھوڑے سے بدے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں سارا فوکس تو پنجاب کو کر دیا بلاول صاحب نے؟ نہیں, 3 تاریخ کو چیئرمین صاحب آئے تھے میرپور خاص کے اندر, اور وہاں پہ وہ ہمارے دوست ہیں سابق ڈپٹی میئر جنید بلند صاحب, وہ بھی ان کے ساتھ تھے, ہری رام کشوری بھی تھے, اور ہمارے جو ایم پی کے کینڈیڈیٹ ہے 47 پہ, اگلے دن ان کے اوپر حملہ بھی ہوا, وہ زخمی بھی ہوئے. پھر چیئرمین صاحب نے ان سے ملاقات بھی کی. 4 تاریخ کو حیدرآباد آیا, جام شوروں میں پروگرام کیا, اور آپ نے دیکھا پورے کراچی کے اندر سروے چل رہا تھا. ایسا نہیں کہ سندھ کو چھوڑا ہوا ہے, چھاکروں میں گئے, پورے سندھ کے اندر چیئرمین صاحب رہے. پنجاب میں زیادہ رہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود وہاں سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں این اے 127 سے, اور ہماری ایکس ڈپٹی اسپیکر جو ہیں شیلا رضا, وہ پچھلے مہینے سے جنوری سے وہاں پر ہیں, اور ہمارے کراچی کے بہت سارے ساتھی ہیں, لوگ ہیں جو وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ چیئرمین صاحب کا وہ حلقہ ہے, اس لیے زیادہ ٹائم انہوں نے پنجاب میں دیا ہے. اور دوسری مین وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے جتنی تینوں صوبوں کی ہماری سیٹیں ہیں, اس سے زیادہ سیٹیں صرف پنجاب کی ہیں. تو کراچی کو کیوں اگنور کیا بلاول صاحب نے؟ یعنی کراچی میں کل آپ دیکھ لیں, بی بی سی کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے لاکھوں لوگ تھے الحمدللہ چیئرمین صاحب کے ساتھ. ملیر سے لے کے جب تک وہ لیاری پہنچے ہیں, تو کراچی کے 8-10 گھنٹے تک ٹریفک جام رہا ہے. ہر میڈیا دکھا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, پورے شہر کے اندر ان کا استقبال کیا ہے لوگوں نے ماشاءاللہ سے. اچھا, تو
فرید صاحب، جو انتظامات کیے گئے ہیں، جو اقدامات کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے سیکیورٹی کے حوالے سے، ان اقدامات اور انتظامات، ہدایات سے آپ مطمئن ہیں؟ آپ کی پارٹی مطمئن ہے؟ ہم بالکل مطمئن ہیں، لیکن میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسل سے، کہ جو اس وقت سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہی ہیں یا حملے ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، جس کے اندر ہمارا ایک کینڈیڈیٹ میرپور خاص کا، وہ ان کی گاڑی پہ فائرنگ کی گئی، وہ زخمی ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اس وقت، اور کل الیکشن ہے۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ سینٹر میں بہت زیادہ حالات خراب کیے گئے، ہمارے پارٹی کے فین فلیکس جلا دیے گئے، جھنڈے جلائے گئے، آفسوں میں آگ لگائی گئی۔ تو ہم ان چیزوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرامن الیکشن ہونا چاہیے، چاہے پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، سرحد ہو، پورے پاکستان کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، اور جو کینڈیڈیٹ اس کے اندر ون کرے اس کو مبارکباد ہم دینا چاہتے ہیں۔ آج بلوچستان کے بھی 2 اضلاع میں حملے کیے گئے ہیں، دھماکے میں 28 قیمتی جانیں اس میں چلی گئی ہیں، اور بڑے لوگ 35 سے زائد لوگ زخمی بھی ہیں، بڑے شدید زخمی بھی ہیں۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا اس کے بعد فوراً چیئرمین صاحب نے اس کی مذمت بھی کی۔ اب سے 15 منٹ پہلے چیئرمین صاحب خود جیو نیوز پہ موجود تھے، اور اس وقت ایئر وائی نیوز ان کو کور کر رہے ہیں چیئرمین صاحب کو، تو انہوں نے ہر فورم پہ یہ مذمت کی ہے کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، اور پیپلز پارٹی اس دہشت گردی کے واقعات کی ہمیشہ مذمت کرتی ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جتنی پیپلز پارٹی کے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں اور جتنے بھی ہمارے ووٹر ہیں، اقلیتی برادری کو سب سے زیادہ سپورٹ چاہے پنجاب ہو، چاہے سرحد ہو، چاہے سندھ ہو، پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ اور ہمارے سندھ سے سینیٹر انور لال دین صاحب، وہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ ڈسٹرکٹ ایسٹ سے ان کا تعلق جو ہے سینیٹر بنے ہوئے ہیں، اور ابھی ہمارا جو ڈسٹرکٹ کورنگی کے اندر کرسٹن ٹاؤن ہے، گلشن اقبال میں کرسٹن ٹاؤن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری یوسیاں انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی ون کرے گی، ان کی حمایت ہمیں اور ہماری حمایت ہمارے اقلیتی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، سلیم سچوانی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ سلیم صاحب، آپ نے بھی گفتگو سنی فرید صاحب کی، آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان کل ایک سرپرائز دینے والا ہے؟ کل کا دن بہت اہم ہے پاکستان کی تاریخ میں، 8 فروری کا جنرل الیکشن ہے۔ پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ کتنا انرجیٹک ہیں، کتنا کچھ سوچتے ہیں اچھے کے لیے؟ پی ٹی آئی کا ووٹر بہت انرجیٹک ہے، اور اتنا انرجیٹک ہے جتنا کہ الیکشن ہمارے لڑنے والے کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہیں۔ اچھا، اس سے زیادہ ہمارا پی ٹی آئی کا ووٹر انتظار کرے گا کہ کل الیکشن آئے اور ووٹ دے۔ اچھا، مسئلہ الیکشن کے ووٹ دینے کا نہیں ہے، مسئلہ وہ ہے جو انہوں نے عوام سے ووٹ کا حق چھینا ہے، جو انہوں نے عوام کو طاقت کا سر چشمہ بنانے کے لیے جو ڈائلیگ مارتے ہیں، وہ صرف ڈائلیگ کی حد تک رکھا ہے۔ انہوں نے ای وی ایم مشین کے تحت جو انہوں نے عوام سے ووٹ کا حق چھینا ہے، چھین کر انہوں نے عوام کو جو ہے وہ ووٹ میں دھاندلی کرنے کے لیے انہوں نے جو ذرائع پیدا کیے ہیں، اور وہ کروڑوں پڑھے لکھے ووٹروں کو انہوں نے ہٹایا ہے۔ یہ تمام اقدامات جو ہے دھاندلی کی ابتدا تھی جو وہ کر چکے ہیں۔ اچھا، اور کل بھی یہ پوری کوشش کریں گے کہ شام 5 بجے کے بعد یا 5 بجے سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے وہ دھاندلی کر کے رزلٹ کو چینج کرے، مگر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے اور اللہ کے فضل سے یہ ناکام ہوں گے، اور عوام بھرپور طریقے سے ووٹنگ میں آئے گی، ان کی توقع سے کئی گنا زیادہ بہتر ووٹنگ میں آئے گی۔ اور پنجاب کی جو عوام ہے وہ اب زیادہ پرجوش ہے دیگر صوبوں کے مقابلے میں، اور وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی، اور نہ صرف ووٹ دے گی بلکہ اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرے گی۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ای وی ایم جو ہے وہ اس مسئلے کا حل تھا؟ آج جو ہم نے دیکھا کہ پریزائڈنگ افسران کو جو شکایات تھیں، سامان کی ترسیل میں بڑی مشکلات ہوئی ہیں، اور ابھی تک بھی کتنے پریزائڈنگ آفیسرز ایسے ہیں جن کو سامان نہیں ملا، اور اگر مل بھی گیا تو وہ اپنے پولنگ اسٹیشنز پہ پہنچے نہیں ہیں۔ جی بالکل، اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، خواتین کو رات کو 10 بجے انہوں نے بلوایا ہے۔ کیا سینس بنتا ہے رات کو 10 بجے خواتین کو بلوانے کا؟ صبح ان کو ارلی مارننگ میں آنا ہے، اور رات کو 10 بجے ان کو بلوایا۔ آج صبح میں خواتین کو بلوا کے 4 گھنٹے انہوں نے دفتروں کے باہر بٹھا کے رکھا ہے۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ کیا خواتین کی انسلٹ کر رہے ہیں یہ لوگ کہ ان کو 4 گھنٹے اپنے دفتروں کے باہر، کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب کے دفتروں کے باہر یہ 4 گھنٹے؟ انتظامی کمزوریاں بہت سامنے آئی ہیں۔ انتظامی کمزوری، یہ تو خواتین کے ساتھ انسلٹ ہو رہی ہے خواتین کی، کہ ان کو فالتو میں بٹھا کے رکھیں، پھر رات کو آپ ان کو بلوائیں اور پھر صبح کو ان کو جلدی بلوائیں، تو اس کس طریقے سے یہ کام ہو رہے ہیں؟ اچھا، آپ پہ بڑا الزام آتا ہے پی ٹی آئی کے اوپر خاص طور پہ کہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا، آپ جتنے بھی سروے کرتے ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کا سارا ہولڈ ہے۔ دیکھیں نا، جب سیٹلائٹ میڈیا پہ موقع نہیں ملے گا تو عوام کو کہیں نہ کہیں تو اپنا راستہ بنا۔ سر، آپ کو موقع دے رہے ہیں نا، آپ یہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ کی بات صحیح ہے، مگر چینل پہ تو ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں، مگر جس طریقے سے دیگر جو مواقع آتے ہیں آپ دیکھ لیں، میجورٹی جو اس وقت چینلز ہیں وہ
اینٹی چل رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہے؟ نہیں, اب میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں, تمام جو ہے نا وہ چینلز اس وقت بات کر رہے ہیں کہ آزاد امیدوار کس کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, کوئی چینل یہ نہیں کہہ رہا کہ جس نے یہ منڈی لگانے کا بندوبست کیا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو آگے جا کے کام ہونے والا ہے یہ ہو سکتا ہے. ویسے ہم نے تو امید ہے, کیونکہ ہمارے میجورٹی جو افراد ہیں, میجورٹی کینڈیڈیٹ نے کلام پاک پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھایا کہ وہ اپنے عہد سے نہیں مکریں گے, اور پاکستان کی قوم کو بھی ان کے اوپر پکا اعتماد ہے کہ وہ خان کے امیدوار خان سے غداری نہیں کریں گے, اور پاکستانی قوم پہلے غداروں کا جو حال کیا تھا اس سے وہ سبق بھی لیں گے. اچھا, بلے کے بغیر آزاد امیدوار کتنے آزاد ہوں گے سلیم صاحب؟ بیٹا آپ دیکھیں, پی ٹی آئی کے ہر امیدوار نے اپنے فارم پہ لکھا وہ پی ٹی آئی. اچھا, انہوں نے نشان چھینا, پارٹی نہیں چھینی ہے. تو قانوناً, اخلاقاً اور کسی بھی طور طریقے سے آپ دیکھ لیں تو وہ پی ٹی آئی ہی کا امیدوار رہے گا. اچھا, کیونکہ اس سے پارٹی نہیں چھینی گئی ہے, اس سے صرف نشان چھینا گیا ہے. تو وہ جس بھی نشان کے تحت لڑے گا بندہ پی ٹی آئی کا ہی رہے گا. اس کی فراڈ کاسٹنگ کروانے کی جو سوچ ہے وہ ساری سوچ ختم ہو جائے گی اگر جائز فیصلہ آتا ہے تو, قانوناً, اخلاقاً اور ہر طریقے سے. لیکن مذہباً بھی. اچھا سلیم صاحب, ابھی جو کچھ آپ کے جو آزاد امیدوار تھے وہ کچھ پیپلز پارٹی کسی نے جوائن کر لی, کسی نے ایم کیو ایم کی طرف رخ کر لیا, تو ان کے جیسچر کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ مطلب دیکھیں, یہ خان صاحب کو اس چیز کا اندازہ تھا. اچھا, کہ یہ چیزیں یہ لوگ کریں گے, لوگوں کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, کسی کو ساتھ کیا کریں گے, کسی کے ساتھ کیا کریں گے. تو انہوں نے ہر حلقوں میں 4-4, 5-5 امیدوار انہوں نے کھڑے کر دیے تھے. اچھا, جتنے امیدوار سب کو کہہ دیا تھا ہر کوئی اپنے اپنے علاقوں میں اپلائی کرے. آپ دیکھ لیں جہانگیر ترین کے حلقے میں 2 امیدوار انہوں نے غائب کیے پہلے, اور غائب کرنے کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے اس کو بٹھایا ڈرا دھمکا کے. اس کے بعد ایک خاتون کینڈیڈیٹ ایڈوکیٹ ہے حالانکہ وہ, اور بہت بہادر خاتون ہے وہ, اور ان کو الیکشن بھرپور طریقے سے اپنی مہم جیسے ہی شروع کی ان کو بھی اغوا کروا لیا, اور پھر جب آئی ہیں تب سے انہوں نے اپنی الیکشن مہم بند کر دی ہے. تو اس طریقے سے الیکشن تھوڑی ہو رہا ہے, یہ تو سلیکشن ہو رہا ہے. یعنی جہانگیر ترین کو زبردستی آپ نے ڈومینیٹ کروانا ہی کروانا. اسی طرح نواز شریف کے حلقوں میں ہو رہا ہے, اسی طرح شہباز شریف کے حلقوں میں, اسی طرح دیگر حلقوں میں ہو رہا ہے. نہیں, لیکن سلیم صاحب اب تو بڑا عوام بڑی باشعور ہے, اب عوام بہت کچھ جانتی ہے. دیکھیں اب میں کلیئرلی باتیں کی جاتی ہے, نواز شریف کے پورے ہیڈ لائنز آئے ہوئے ہیں, بڑے بڑے پیجوں پہ لکھے ہوئے آئے ہیں, کیونکہ وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح سمجھتے ہیں. انہوں نے کرپشن کی ساری داستانیں ان کی لکھی ہوئی ہیں. کینیڈین یونیورسٹی میں ان کی جو ہے نا پوری کرپشن میں نمبر 1 کہہ کے اس کے پورے چیپٹر انہوں نے اسٹوڈنٹس کو اپنے پڑھایا ہوا ہے. اور انٹرنیشنل مافیا جو انہی ملکوں میں کی ہے, انہی ممالک کی ہے, وہ اور پاکستانی مافیا جو ہے وہ اس کو لا کے مسلط کرنے کے پلان بنا رہی ہیں کہ کرپٹ لوگ ان کو سوٹ کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی دولت کو یہی لوٹ کے ان کے ممالک میں لائیں گے. جب یہ ان کے ممالک میں آئے گی تو ان کی ترقی ہوگی, پاکستان کی تنازع ہوگی. اور پاکستان میں جتنے جرائم ہو رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, پاکستان میں ایک میری بات سنیے, پاکستان میں جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں, جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے, جتنی جو ہے نا وہ باغی ہمارے بنے ہوئے ہیں, اس سب کی وجہ یہ ہمارا مافیا ہے. ٹھیک, اور یہی مافیا نے باغی بنانے کا ذمہ دار ہے. وہ یہی مافیا پھر جو ہے نا سیکورٹی فورسز کو ہماری بیچتا ہے. ہمارے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ملک تنزلی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. فرید صاحب سے بات کر لیتے ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف غربت ہے جس کی وجہ سے. فرید صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں بلے کے نشان کے بغیر آزاد امیدواروں کا کیا مستقبل ہوگا؟ کتنے آزاد ہوں گے وہ؟ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں, سارے ہمارے بھائی ہیں. انشاءاللہ تعالی سب سے زیادہ آزاد امیدوار پیپلز پارٹی شامل کریں. اچھا, ابھی کچھ آزاد امیدوار ہو بھی رہے ہیں آپ کے ساتھ شامل؟ جی, کافی لوگوں نے وڈرا بھی کر دیا ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے حق کے اندر. اچھا, اور کافی سارے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کو پتا ہے کہ مستقبل جو ہے پاکستان کا وہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے ہاتھ میں, کیونکہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی صورت نون لیگ کو تو جوائن نہیں کریں گے, اتنا مجھے اندازہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان کے پاس جو بیسٹ آپشن ہے وہ بلاول بھٹو سے رہتا ہے. اچھا, نون لیگ کو کیوں نہیں جوائن کریں گے؟ کیا وجہ ہے؟ نون لیگ نے بھی بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, مریم نواز کے جلسے بہت بڑے ہیں, نواز شریف کے جلسے بہت بڑے, شہباز شریف کے نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یوتھ ان کے ساتھ ہے. تو اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ اب یہ نہیں پتا نا وہ جلسے انہوں نے کیے ہیں یا کسی نے کروائے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, تو جو جلسے کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں, آپ دیکھیں 24/7 ہمارے لوگ ماشاءاللہ ورکنگ کے اندر ہے الحمدللہ. اچھا, اور اب جیسے میرے پاس کینیڈا میں بھی صبح ہو رہی ہے, پاکستان میں رات ہو رہی, تو ہم نے تو دن رات ایک کیا ہے پارٹی کے لیے. اسی طرح جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں پورے پاکستان میں, اس میں ماشاءاللہ ہماری خواتین, ہمارے اقلیتی بہن بھائی, ابھی ہمارے مشتاق مٹو صاحب ہیں, سابق صدر ہیں کراچی کے منورٹی ونگ کے, ان کی بیٹی کو نامینیٹ کیا ہے چیئرمین صاحب نے.
تو چاہے دن ہو یا رات ہو ہم بلاول صاحب کے ساتھ ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پورے پاکستان سے کامیاب کروانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے فرید ابرو صاحب، آپ کا موقف سامنے آ گیا. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. انتخابات 2024 کے معاملات ہیں اور سیاسی گہما گہمی ہے، نقطہ عروج پر ہے سیاسی درجہ حرارت، اور اسی حوالے سے مختلف جو سیاسی رہنما ہیں ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. فرید ابرو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی. فرید ابرو صاحب، کیا میسج دینا چاہیں گے آپ آج کے نوجوان کو کل کے انتخابات کے لیے، ووٹرز کے لیے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور. میری اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے اپیل ہے کہ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں اور اپنے گھروں سے لکھیں، کیونکہ کل کا جو الیکشن ہے اگر وہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تو اگلے 5 سال کے لیے جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ جوائن ہو جائے گی. تو ہماری آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنا ووٹ جو ہے ضائع نہ کریں اور اپنا ووٹ پیپلز پارٹی کو دیں اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو ایک موقع دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں پاکستان کا پرائم منسٹر بنائے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمارا ملک جو ترقی کرے. تو میری تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی کل اپنے گھروں سے لکھ لیں اور ٹھپے پہ ٹھپا، تیر پہ ٹھپا لگائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرید ابرو صاحب، اور آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. عبدالباقی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تجزیہ کار ہیں اور اکثر پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. السلام علیکم عبدالباقی صاحب. السلام، تھینک یو میم. عبدالباقی صاحب، کل کا دن بڑا اہم ہے اور بس 8 گھنٹے رہ گئے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ کل کے جو انتظامات ہیں، اقدامات ہیں، اور کس پارٹی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کل کوئی سرپرائز دے گی؟ ویری امپورٹنٹ آپ نے جو پوچھا، جو انتظامات ہیں وہ تو آپ آلریڈی اپنے ناظرین کو بتا چکی ہیں. الیکشن کمیشن سے جو بن پا رہا ہے وہ کر رہا ہے. ایز فار ایز دی ترسیل آف پیپر از کنسرن، سارے انتظامات، سیکیورٹی کے انتظامات، تقریباً 855 پولنگ اسٹیشن پورے پاکستان میں قائم ہو چکے ہیں. وہاں تک تو بات ٹھیک ہے. جو آپ کا پارٹ 2 تھا کہ کس پارٹی کو ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں میم اس وقت شاید پاکستان کا مسئلہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، تحریک انصاف، جے یو آئی، جے آئی، یہ لوگ نہیں ہیں. پاکستان کا مسئلہ جو بھی ان میں سے آئے یا کسی بھی کولیشن کے ساتھ آئے، پاکستان کی موجودہ صورتحال میں جو آپ کی اسٹیٹ آف اکانومی ہے، پلس آپ کے فورن ریلیشن ہے، پلس آپ کی اسٹریٹجک پرائورٹیز ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ان میں سے کوئی پارٹی بھی آئے اس کو سب سے پہلے ایمفیسس کرنا ہے کہ اپنی کیپیبلٹیز کے اوپر وہ کیپیبل کتنے ہیں ان چیلنجز کو ہینڈل کرنے کے لیے. جس طرح میں نے کہا اکنامک کا ساری دنیا کو پتا ہے، اس وقت سارے پاکستان کو پتا ہے ہماری کیا سچویشن ہے. جو فورن ریلیشن ہے اس میں بھی پتا ہے، ہمارے اسٹریٹجک ریلیشن میں آپ دیکھیں ابھی 2 دھماکے آج بلوچستان میں ہو گئے ہیں. یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے جس پارٹی نے بھی گورنمنٹ بنانی ہے ان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں ان ایریاز کے اندر. اگر تو پارٹیز نے یہ کیا کہ اپنے من چاہے لوگوں کو ہیلم آف افیئر کی سیٹیں دے دیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک ایم این اے جیت کے آئے تو صرف وہی وہ سیٹ ہولڈ کر سکتا ہے. انہیں کیپیبل لوگ لانے پڑیں گے. اگر ان پارٹیز نے اس چیز کو مد نظر نہ رکھا تو ویری فرینکلی پارٹی کوئی بھی آئے پاکستان کے حالات نہیں بدلیں گے. اچھا، اور ملک کا جو نوجوان ووٹر ہے اس کے کردار کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کل لوگ باہر نکلیں گے؟ موسٹلی تو ہم یہی دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسا دن ہوتا ہے تو لوگ زیادہ تر چھٹیاں منا لیتے ہیں اور سوتے رہ جاتے ہیں، لیکن کل کا دن ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا پاکستان کی تاریخ میں. کل ووٹر باہر آئے گا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. دیکھیں جو ٹرینڈ ہم دیکھتے ہیں 2008 سے، 2008 میں آپ کے ووٹرز کی جو تعداد تھی اس میں تقریباً 2013 میں 15% اضافہ ہوا تھا. اسی طرح 2017 میں تقریباً کوئی جا کے 17-18% اضافہ ہوا تھا. اور یہ اضافہ ڈیپینڈ کر رہا تھا جو بھی اپنے ورڈز کا ہماری نوجوان جو پاور ایلیمنٹ ہے اس ملک کا، میل فیمیل بوتھ فرام ایج 18 to 30-35 تک آپ لے جائیں. امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس وقت بھی یہی ووٹر باہر نکلے گا اور ووٹر کی تعداد زیادہ ہوگی، امید یہی کی جا رہی ہے. لیکن حالات پاکستان کے دیکھتے ہوئے تھوڑی سی یہ بھی کہیں کہیں سوچ آتی ہے کہ لوگ دل برداشتہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں نظام سے اور پولیٹیکل پارٹیز، تمام پولیٹیکل پارٹیز سے. میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا کیونکہ کوئی بھی پارٹی اس ملک کے نوجوان کو وہ ایجنڈا نہیں دے رہی جو اسے چاہیے. بات صرف نوکریوں کی نہیں ہے، ایڈوانسمنٹ کی بات بھی ہے. ہماری آئی ٹی کا سیکٹر کہاں ہے؟ ہمارے نوجوان کو انٹرنیشنل ایریا میں
اسٹیٹ یا حکومت پاکستان جو بھی بنے وہ کیا اپرچونٹیز دے رہی ہے. یہ تمام ایریاز خالی ہیں جس کی وجہ سے نوجوان تھوڑا سا ڈس ہارٹ ضرور ہے. لیکن بہرحال جس طرح کہ آپ نے کہا امید بھی ہماری نوجوان طبقے سے ہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل امید تو ہے نوجوان طبقے سے، اور اگر نکل آئے نوجوان کے علاوہ جو ہمارے ووٹرز ہیں 3 کروڑ ووٹرز ہیں، تقریباً 3 کروڑ ووٹرز ہیں، تو یہ اگر ان میں سے 1 کروڑ بھی باہر آتے ہیں ایٹ لیسٹ 50 to 60% تو کسی صوبے کی بتا رہی ہیں؟ جی کون سے؟ اوور آل میں بات کر رہی ہوں ووٹرز ہمارے سے بھی زیادہ ہے. میں سندھ کی بات کر رہی ہوں. سندھ کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس جو ووٹرز ہیں ان میں سے 70% ووٹ آئے گا، ووٹر باہر نکلے گا تو پھر ہی کوئی چینج آ سکتا ہے. ادروائز اگر وہی 30 to 35% رہا ٹرن آؤٹ تو شاید کوئی بڑی بات نہ ہو. سلیم صاحب ایسا ہی ہے؟ نہیں، انشاءاللہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے پنجاب کے اس سے بھی زیادہ ہوگا. مور دین میرے خیال سے 65% ہوگا میرا اندازہ، باقی واللہ عالم. مور دین 65% ہوگا. اور اگر 65% بھی ہوتا ہے، آپ کو میں نے کہا تھا 85 لاکھ لوگوں کو انہوں نے صحت کارڈ سے محروم کیا ہے. ہر فیملی کے اندر کم از کم 5 افراد ہوتے ہیں. اوور آل ہمارے پاس تقریباً 9 کروڑ ووٹرز ہیں. 9 کروڑ ووٹرز ہیں ہر رجسٹرڈ. جی، ہر اس میں گھر میں کم از کم 5 افراد ہوتے ہیں. تو 85 لاکھ کو اگر آپ 5 سے ملٹیپلائی کریں تو 4 کروڑ اور 25 لاکھ لوگوں کو حق سے انہوں نے محروم کیا ہے صحت کارڈ کے. اب آپ بتاؤ ان 8 وہ ایک کارڈ ایک فیملی کے لیے تھا، وہ ایک کارڈ ایک فیملی کے لیے تھا. تو وہی میں کہہ رہا ہوں گھر میں ہی کام آتا نا. تو نہیں 1% کے لیے تو نہیں تھا نا، فیملی کے لیے. تو فیملی میں جو بھی بیمار ہو تو ایک فیملی متاثر ہوئی نا. جس کو 10 لاکھ کی ایک سہولت تھی کہ اس کے گھر میں اچانک سے کوئی بیمار ہوا، چاہے وہ ایک ریڈی چلانے والا ہے، چاہے وہ ایک رکشہ چلانے والا ہے، چاہے وہ ٹیکسی چلانا ہے، چاہے کوئی عام مزدور ہے، وہ سب اس حق سے محروم ہوئے. اصولی طور پہ تو سلیم صاحب اصولی طور پہ انہوں نے حق مارا، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف انہوں نے حق لینے نہیں دیا ان کو سندھ کے اندر میں. تو یہ دونوں طرف متاثرہ موجود ہیں. تو لوگ یہ اسی لیے بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں. یہ جو بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا آزاد امیدوار ہمارے پاس آ جائیں گے، وہ کہہ رہے ہم خریدیں گے، یہ کہہ رہے ہم یہ آزاد ہمارے پاس ہے. سندھ ہاؤس کی منڈیاں لگانے کی جو سوچ رہے ہیں نا، یہ سوچ ان کی بنے گی نہیں. کیوں کہ ہر امیدوار نے فارم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہے. اچھا، ہر امیدوار نے اپنے فارم میں لکھا ہوا پی ٹی آئی کا امیدوار. وہ کس طرح جو ہے نا وہ ہٹ سکتا اپنی بات سے کہ میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں؟ وہ اپنی بات سے ہٹ ہی نہیں سکتا. اس کے فارم میں لکھا ہوا پی ٹی آئی کا ہے. تو نہ اس کو کوئی قانون ہٹا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی جج ہٹا سکتا ہے، نہ کوئی اور اس کو ہٹا سکتا ہے. وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں اور پی ٹی آئی کے امیدوار رہیں گے. اسی لیے انہوں نے پھر بھی عوام کو احتیاطاً دلانے کے لیے تقریباً تمام امیدواروں نے حلف بھی لیا. اور آپ دیکھیں گے کل بھرپور طریقے سے عوام نکلے گی اور سارے ریکارڈ 75 سالہ تاریخ کے وہ توڑ کے ووٹنگ کرے گی. اچھا، یہ آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا سلیم صاحب. جی انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی مہربانی سے. کیوں کہ ورنہ وہی بدماشیاں پاکستان کے اوپر مسلط رہے گی، انٹرنیشنل بدماشیاں اور نیشنل بدماشیاں. وہ انٹرنیشنل بدماشیاں ہمیں سستا تیل بھی نہیں لینے دے گی کہ ہم سستا تیل لیں اپنے لوگوں کو خوشحال کریں. وہ انٹرنیشنل مافیا ہمیں اپنا تیل بھی نہیں نکالنے دے رہی ہے. انٹرنیشنل مافیا ہمیں اپنی گیس بھی نکالنے نہیں دے رہی. وہ انٹرنیشنل مافیا ہماری ہیرے زواہرات اور دیگر معدنیات پیچھے سے لے کے جا رہی ہے. عوام کو معلوم بھی نہیں کہ کیا کیا ہمارا چوری ہو گیا ہے. اور جن صحافیوں نے اس کو انکشاف کیا ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، ان کو اس حال میں پہنچا دیا کہ وہ بات تک نہیں کر رہے اس موضوع پہ. عبدالباقی صاحب، جو عوام کو جتنے چیلنجز کا سامنا ہے، جتنی چیزوں میں پھنس گئے ہیں عوام، مہنگائی ہے، بلنگ ہے، اسکول کی فیسز ہے، رینٹ ہے اور بہت ساری چیزیں، مطلب یہ وہ والی حالت ہے کہ پاؤں چھپاؤ تو سر کھل جائے، سر چھپاؤ تو پاؤں کھل جائے. تو اس صورتحال میں کل کا دن کوئی امید لے کے آئے گا عوام کے لیے؟ یہ آپ نے اگین بڑا پرٹیننٹ اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن کہا. جس طرح یہ ہمارے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ انسسٹ کر رہے ہیں ٹرن آؤٹ پر، اور بہت ہی جو بھی ان کی فیلنگز، ان کے جذبات ہیں، قابل احترام ہے میرے لیے. دیکھیے ووٹ چاہے ٹرن آؤٹ آپ کا 40% نکلے، 55% نکلے یا 65% نکلے، بات یہ ہے کہ 40 سے لے کے 60 تک جو بھی ٹرن آؤٹ ہوگا کوئی ایک پارٹی آئے گی. اب پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ کون سی آتی ہے. پوائنٹ جو میں نے پہلے بیان کیا اور جو ابھی آپ نے پرٹیننٹلی پوچھتا ہے کہ چینج کیسے آئے گا، چینج آپ کا اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی کیپیبلٹیز انہینس نہیں ہوتی. اب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ پی ایم ایل کا دیکھ لیں تو ان کے پاس ایک آدمی ہے
جو کہ اکنامسٹ ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کے پاس ایک صاحب تھے جو اکانومسٹ تھے. لیکن ان دونوں نے کیا کیا جو آپ نے سوال پوچھا ہے؟ دونوں نے اس سوال کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے, اسی طرح جماعت اسلامی کے پاس نہیں ہے. میں پھر ایمفیسس کروں گا آپ کے سوال کی روشنی میں کہ ہماری ٹرن اوور جو بھی نکلے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز یا ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو جن لوگوں کو ہیلم آف افیئر پہ بٹھانا ہے, اصل میں ان کی کیپیبلٹیز اس ملک کی تقدیر کو چینج کر سکتی ہیں, نہ کہ ٹرن اوور. ٹرن اوور 40% آ جائے نو پرابلم. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہاں پر بندہ ہی قابل نہیں بیٹھا ہوا, اگر ٹرن اوور 90% آ گیا اور بندہ قابل نہیں بیٹھا ہوا, ٹرن اوور بیچارہ کیا کر لے گا؟ ٹرن اوور تو لوگوں کو جتا دے گا یا ہرا دے گا نا. ہم جیتنے اور ہارنے سے آگے کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل میرے بھائی صرف دھاندلی کی بات نہیں ہے اس ملک میں. اس وقت بات دھاندلی کی نہیں ہے, وہ دھاندلی ہوگی پولیٹیکل پارٹیز کی. سب سے اہم بات یہی ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں محترم, پولیٹیکل پارٹیز کے جیتنے اور ہارنے میں دھاندلی ہے. مجھے بتائیں چلیں جو آپ کی نظر میں کیوں نہیں دے رہے ہیں عوام کو؟ کیوں طاقت کا سرچشمہ عوام کو نہیں بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ دھاندلی نہیں روکنا چاہ رہے ہیں. Again you are dragging me towards that typical political party politics. میں بات کر رہا ہوں کہ اس ملک کی تقدیر کو چینج کرنے کے لیے ملک کی تقدیر اس وقت چینج ہوگی جب ملک کی تقدیر عوام کے ہاتھ میں دی جائے گی, جب ملک کی تقدیر عوام کے انگوٹھے میں دی جائے گی. یہ بہت اچھا نعرہ ہے, یہ بہت اچھا نعرہ ہے میرے بھائی. بہت اچھا نعرہ نہیں, یہ حقیقت ہے. یہ آپ نے صرف نعرے تک اس کو رکھا ہوا ہے. باقی صاحب بس دیا نہیں ہے ابھی تک عوام کو. وقت کچھ کم رہ گیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیا مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے آئندہ بھی؟ جی یقیناً مخلوط ہی بنے گی جی. بہرحال ایک بڑی پارٹی کسی کو بھی میجورٹی جو زیادہ لے سکے, جس میں چانسز اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے. باقی الحاق تو انہیں ہر حال میں کرنا پڑے گا. مخلوط حکومت تو بنے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سلیم صاحب, اب آپ بولیں کیا بولنا چاہ رہے تھے؟ اب 2 منٹ رہ گئے ہیں, آپ بولیں, آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہو گیا. دیکھیں پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی, ان دونوں کی امید ہے پی ٹی آئی کے امیدواروں سے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ خرید لیں, ہم ان کے ساتھ ملا لیں. ان کی امیدیں یہاں ہیں, یعنی یہ دونوں مائنس ہیں. اچھا, یہ دونوں اپنے اپنے طرف کھینچنا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آزاد امیدوار جو ہے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. چاہ رہے ہیں ہم دونوں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کھڑے, مگر یہ دونوں ناکام رہیں گے. میں آپ سے پھر کہوں گا کہ پی ٹی آئی کا امیدوار بک نہیں سکتا, کیونکہ اس نے اپنے فارم پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہے. الیکشن کمیشن نے اور جج صاحب نے ان سے سمبل لیا ہے, نہ کہ ان سے پارٹی لیے, اور نہ پارٹی لے سکتے ہیں, کیونکہ پارٹی اس کا آئینی, قانونی اور اخلاقی اور اسلامی سب طرح کا حق اس کا بنتا ہے. اور کسی نے پارٹی چھیننے کی کوشش کی تو وہ تمام دیواریں پھلانگے گا جو میں نے عرض کی ہیں, اور یہ بھی پھلانگ سکتے ہیں, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ دیواریں بھی پھلانگ سکتے ہیں, یہ ان کا اس میں بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مخلوط حکومت نہیں بننے جا رہی, پی ٹی آئی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کل ووٹر کا ٹرن آؤٹ, ہم اس لیے بار بار زور دے رہے ہیں ووٹر باہر نکلے, ووٹر باہر نکلے, اور 65 نہیں 75% نکلے, 85% نکلے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے دھاندلی کے تمام تر منصوبے جو وہ دبتے جائیں. جتنا ووٹر باہر زیادہ نکلے گا ان کا دھاندلی کم ہوتی جائے گی. ان کی دھاندلی کتنے پرسنٹ ہوگی؟ 10%, 15%, 20%, جتنی بھی کر لیں, انشاءاللہ یہ ووٹر کے ٹرن آؤٹ اس کو اڑا کے لے جائے گا. ٹھیک ہے, لاسٹ کمنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گی. عبدالباقی صاحب بتائیے گا, لاسٹ کمنٹ کیا دیں گے, کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ سمپل, میں اگین اپنی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کروں گا, خدا را اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی پالیٹکس سے بالا تر ہو کے اس ملک و قوم کی فلاح اور بہبود کے لیے سوچیں. 62.8% جو آپ کی یوتھ ہے پاکستان کی, اس کے فیوچر کے لیے سوچیں, اور پاکستان کو ایک اچھا نظام دیں جس کے اینڈ ریزلٹ میں ایک پروگریسو, ڈیولپڈ اینڈ پراسپرس پاکستان قیام میں آ سکے. ٹھیک ہے, سلیم صاحب لاسٹ کمنٹ آپ بھی دے دیجئے. دیکھیں, جو ہمارے دین کی بنیاد ہے رول آف لا, جو ہمارے دین کی بنیاد ہے کرپشن سے پاک معاشرہ, اس کو نظر انداز کر کے اور ایک کرپشن زدہ الیکشن کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ماحول کو بگاڑ کے اس میں کرپشن کو ملوث کیا جائے. تو اس کو جو یہ اس ماحول کو پیدا کیا ہے اور جو اس ماحول کے اندر میں کھیلنے کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم ادھر سے ان کو پکڑیں گے, ہم ادھر سے ان کو پکڑیں گے,
یہ تمام کے تمام ملک کی خدمت نہیں کر رہے ہیں, وہ تمام کے تمام یوتھ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں, وہ تمام کے تمام ملک کے نقصان پہنچا رہے ہیں, تمام کے تمام پہلے بھی اسی طرح کی پلاننگ کر کے انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے, اور آج پھر یہ اسی طرح کی پلاننگ کر کے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور صرف اس لیے کہ ہماری مادیات چوری ہوتی رہے, ہم یہاں پہ الجھے رہے. بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ عبدالباقی صاحب آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ فرید ابڑو صاحب نے وقت دیا, بہت شکریہ غزالہ یوسف نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, پاکستان میں نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے اور عوام اس میں اپنا کردار ادا کریں, اپنا بھرپور کردار ادا کریں, اپنے قیمتی ووٹ کا درست استعمال کریں, تب ہی کہیں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نے کے